فرص ہوگی. استاد ہے، شاگردوں کے بارے میں بات پرس ہوگی. باپ ہے، اولاد کے بارے میں بات پرس ہوگی. شوہر ہے، بیوی کے بارے میں بات پرس ہوگی. ذمہ دار ہے، ماتحتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی. ان کے دین کی حالت کے بارے میں کتنی فکر کی ہے تم؟ ان کی صلاح اور ان کی تربیت کا تم نے کتنا خیال رکھا ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ جو ذہن بن گیا نا میرے عزیزو، جس نے ہمیں بہت خراب کر دیا ہے، جس نے ہمارے گھروں کا ماحول بھی خراب کر دیا ہے کہ میاں بس بچے ہیں نا، کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، خراب ہو گئے. بلکہ بعضوں کو تو نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، پہلے صف کے نمازی بھی ہوں گے، اولاد کی فکر کوئی نہیں ہوگی، گھر والوں کی عورتوں کی فکر کوئی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت فرما رہے تیری یہ ساری بزرگی تیرے لیے نجات کے لیے کافی نہیں، تیری یہ بزرگی تیرے کام کوئی نہیں آنی. یہ بھی فریضہ ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. صرف ذاتی عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میرا تو نماز پوری ہو رہی ہے نا، مجھے تو تکبیر اولیٰ مل رہی ہے، میں تو پہلے صف کا نمازی ہوں نا، میں تو تہجد گزار ہوں نا، میں تو صدقہ خیرات کرتا ہوں نا، میں تو کسی کا حق نہیں مارتا نا، میری ذات سے تو کسی پہ ظلم نہیں ہوتا نا. ارے بھائی یہ کافی نہیں. قوا انفسکم واہلیکم، یہ ذمہ داری کو بھی نبھاؤ، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھو، اپنی بچیوں کا بھی خیال رکھو، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھو، یہ بھی فرض ہے. یہ ذہنیت غلط بنی ہے تو بس اوقات ایک ہی گھر کے اندر یہ جو عجیب منظر نظر آتے ہیں، ایک مشرق کی جانب ہے، ایک مغرب کی جانب، ایک مسجد کی طرف ہے، ایک گندگی کی طرف ہے، ایک ہی گھر کے اندر دو منظر عجیب نظر آتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ماتحتوں کو بھی اندازہ ہوتا تھا کوئی بڑا ہے، کوئی سنبھالنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے، کوئی سمجھانے والا ہے، کوئی برا منانے والا ہے، کسی کو تکلیف ہونی ہے. اب تو آنکھوں کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. دسترخوان پہ جسے پال رہا ہے وہ اللہ کی خوب بڑی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے. جو گھر کی چار دیواری بنائی ہے اس میں خوب اللہ کی بغاوت ہو رہی ہوتی ہے، کھلی نافرمانی ہو رہی ہوتی، ڈنکے کی چوٹ اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی دینداری پر مطمئن ہے. میں تو نمازی ہوں نا، میں تو روزے دار ہوں نا، میں تو صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں تو حلال کماتا ہوں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، آگ سے بچاؤ، آگ سے. جو غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو، گھر والی سے کہتا ہوں لیکن مانتی نہیں، ماحول خراب ہو گیا نا، کیا کریں، بچے خراب ہو گئے، ماحول صحیح نہیں رہا، گلیاں صحیح نہیں ہیں، محلے صحیح نہیں رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا نا بھائی، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، بتاؤ دنیا کے آگ سے اپنے بچوں کو کیسے بچاتے ہو.
دنیا کی آگ سے کیسے بچاتے ہو؟ جتنی کوشش اس آگ کی طرف بڑھنے والے بچے کو بچانے میں لگاتے ہو، بے دینی کی آگ کی طرف تمہارا بچہ جا رہا، بچی جا رہی، اتنی ہی کوشش کرو گے تب بری و ذمہ ہوگے، ورنہ آگ میں تم بھی جاؤ گے۔ دنیا کی آگ کی طرف کوئی جا رہا ہو تو بتائیے کیسے بچاتے ہیں؟ صرف بستر پہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے تھے، بس دو چند بولوں کی نصیحت کرنے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا باپ کرے اور بچہ آگ میں گر جائے تو اسے قاتل کہیں گے، ظالم کہیں گے، مجرم کہیں گے۔ تو اس طرح بچاؤ۔ ایک تو یہ غلط فہمی کہ میری اپنی دینداری کافی، میرے اپنے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، فرمانا نہ۔ مسلمان کی ذمہ داری یہاں تک پوری نہیں ہوتی۔ قو انفسکم، صرف اپنے آپ کو نہیں، واہلیکم، جیسے اپنے آپ کو بچانا ہے ایسے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ایسے اپنی بچیوں کو بھی بچانا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے، گھر والی کو بھی بچانا ہے۔ واہلیکم، خود کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، خود پہنتے ہیں، بچوں کو پہناتے ہیں، خود رہتے ہیں، بچوں کو رہائش فراہم کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آج فکر نہیں ہے تو اس کی دینداری کی فکر نہیں۔ بیمار ہوتا ہے، علاج کرواتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، آزمائش میں آ جائے سب بے چین ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جائے ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا، بلکہ یہ خیال آتا ہے اچھا پڑھ لکھ گیا ہے، کیریئر اچھا ہو جائے گا، بس ذرا سا بے دین ہو گیا، کیریئر نہیں ہوگا، وہ تو جہنم میں جائے گا اگر دیندار نہ رہا تو۔ کیریئر تو برباد ہو گیا۔ تو اس کے جسم کی فکر ہے، جسم کی ضروریات کی فکر ہے، دنیاوی ضروریات کی فکر ہے، مبارک ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر فکر اس کی ایمان کی۔ بتائیے اگر ہر گھر کا ذمہ دار اس ذمہ داری کو نبھانے لگے، معاشرہ کتنا جلدی اچھا ہونے لگے گا۔ لیکن اس ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا۔ کماتا ہے نا، کیوں کماتا ہے؟ اولاد کو کھلانا۔ مزدوری کرتا ہے نا، کیوں کرتا ہے؟ میرے بچے اچھا پہن لے۔ روز جاتا ہے نا، ذمہ داریاں نبھاتا ہے فیکٹری کارخانے کی، کیوں؟ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ ان سب ذمہ داریوں کو اپنے سر پہ ذمہ داری سمجھتا ہے۔ لیکن دینداری کی ذمہ داری آج مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ یہ تو فکر ہے کہیں لباس چھوٹا موٹا نہ ہو جائے، رسوا ہو جائے گا، کہیں بھوک گھر میں نہ آ جائے، پریشانی آ جائے گی، کہیں ضروریات میں دوسروں کا محتاج نہ ہو جائے۔ لیکن یہ فکر نہ رہی کہ اگر یہ دیندار نہ رہا تو کل قیامت میں رسوا ہو جائے گا۔ یہ بھی تو فریضہ ہے۔ آج یہ فریضے کا احساس نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے وقت نہیں نکلتا۔
آج اس کے لیے تدبیر نہیں ہوتی کہ کھلانا پلانا اس کی ضروریات پوری کرنا یہ دوسرے درجے کی ہے، پہلے درجے کی اس کی ایمان کی فکر ہے. پہلی چیز اس کی دینداری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ. اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں، اپنی دینداری نجات کے لیے کافی نہیں، اپنی نماز روزہ تہجد ذکر اذکار نجات کے لیے کافی نہیں. واہلیکم، اولاد بھی، گھر والی بھی. اس میں کوتاہی ہے. اور ظاہر ہے جب ہر گھر کے اندر یہ کوتاہی ہونے لگے گی تو کون سنبھالے گا اس نسل کو؟ کیسی تربیت ہوگی؟ جو ماں باپ اپنی اولاد کی خیر خواہی کر سکتے ہیں کوئی اور تو ایسا نہیں کر سکتا. یہ تو مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ کم از کم درجہ گھر کا ایسا بنائیں کہ وہاں اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے. یہ فرض ہے اس گھرانی کا، یہ اس درسگاہ کا فریضہ ہے کہ کم از کم درجہ اس گھر کا ایسا ہو کہ وہاں اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے. بڑا دل گردہ ہے، بڑا دل گردہ ہے. یہ جو اللہ میاں فرما رہے نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ گناہوں کی آگ ہے. یہ گناہوں کی آگ ہے جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا. یہ جو حرام کھاتے ہیں نا یہ ایسے جو اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں. تو یہ آگ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے جس کا نتیجہ کل جہنم کی شکل میں آئے گا. تو بڑا دل گردہ ہے کہ اولاد اس آگ کی طرف جا رہی ہے اور یہ ٹھنڈے سانسوں اسے برداشت کر رہا. فما اصبرہم علی النار. بڑا حوصلہ ہے کہ تم آگ پہ صبر کر رہے ہو، بڑا حوصلہ ہے تمہارا. تو یہ گناہوں کی آگ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی کمرے میں گیس بھر جائے نا تو دیا سلائی لگانے کی دیر ہے آگ بن جائے گی. تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کمرے میں آگ بھری ہوئی ہے، میاں آگ بھری ہوئی ہے، صرف دیا سلائی جلانے کی دیر ہے. ایسی آج دنیا گناہوں کی اس آگ سے بھری ہوئی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، آگ سے بھری ہوئی ہے. بس سور پھونکنے کی دیر ہے، جہنم بن جائے گی. جہنم بن جائے گی. دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے، اس لیے تو کہیں چین نہیں، سکون نہیں. گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی. گناہ ایک آگ ہے، اس کی اپنی ایک ظلمت ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا. جیسے ہم روشنیوں کے عادی ہو گئے نا، بجلی کے عادی ہو گئے، کمکموں کے عادی ہو گئے، چراغا کے عادی ہو گئے. اور اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ عادت جو ہو گئی نا روشنی کی، بجلی کی، اس سہولت کی. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جسم اس سے لطف اٹھا رہا ہے. اب اندھیرا ہو جائے برداشت نہیں ہوتا. اور جن دیہاتوں میں بجلی ہے ہی نہیں، جن دیہاتوں میں بجلی ہے ہی نہیں
ان کے لیے بجلی کا نہ ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ وہ روشنی کے عادی نہیں ہے، وہ روشنی کے عادی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ظلمت کے عادی ہو گئے نا، گناہوں کے عادی ہو گئے، گناہوں کے عادی ہو گئے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایمان اور نیکی کا جو نور ہے جو چلا گیا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ نے نور پیدا کیا ہوتا ہے، روشنی پیدا کی ہوتی ہے، صاف ستھرا دل رکھا ہوتا ہے، انہیں جب گناہوں کی ظلمت ملتی ہے تو وہ ان کو اس ماحول سے وحشت ہونے لگتی ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے، انہیں گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو روشنیوں کے عادی ہے۔ اب گناہوں کی ظلمت کا انہیں احساس ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم گناہوں کی ظلمت کے عادی ہو گئے۔ جیسے ایک آدمی بھینسوں کے باڑے میں کام کرتا ہو تو اسے تو وہاں کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن نیا آنے والا اسے محسوس ہوتا ہے، بدبو ہے۔ تو جب گناہوں کی ظلمت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو گناہ کی ظلمت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہے حقیقت میں یہ آگ جس نے دلوں کو بے چین کر رکھا ہے، جس نے زندگیوں کو بے سکون کر رکھا ہے، جس نے زندگیوں سے چین اٹھا رکھا ہے، جس نے زندگی کا لطف چھین رکھا ہے یہ آگ، اور وہ آگ گناہوں کی شکل میں ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہے اولادوں کو اور اپنے ماتحتوں کو اس آگ سے بچاؤ، یہ ان کے خیر خواہی ہے، خیر خواہی ہے، انہیں آگ سے بچاؤ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے پیارے پیغمبر ایسی کیا کرتے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کی تلقین کریں، وہ اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کی تلقین کر رہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کے آؤ، نماز کی طرف لے کے آؤ۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تمہاری اس بات کی تاثیر تب ہوگی جب تم خود ان سے بہتر ہوگے، جب تم خود اس میں زیادہ اہتمام کرنے والے ہو جاؤ۔ تو یہ ایک فریضہ ہے میرے عزیزو۔ آج جو گھروں کے اندر دینداروں کے ماحولوں کے اندر جو بے دینی بڑھ رہی ہے نا، اس فریضے میں کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ پہلے ایک ہوتا تھا کہیں بڑا ناراض نہ ہو جائے، اور اب ڈر لگتا ہے کہیں چھوٹا ناراض نہ ہو جائے۔ پہلے ماتحت گھر والے اس خیال سے کہیں بڑا ناراض نہ ہو جائے احتیاط کرتے تھے، اب یہ اس سے کچھ کہنے سے ڈرتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیٹا برا نہ منا لے، کہیں اسے یہ بات بری نہ لگے۔ اب یہ صورتحال ہو گئی، اور گناہوں پہ جرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، گناہوں پہ جرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک فریضہ ہے میرے عزیزو، ہر گھر ہر ذمہ دار اس کی فکر کرے۔ باز پرس ہوگی استاد سے بھی جو اس کے پاس شاگرد پڑھتے ہیں، جو طالب علم پڑھتے ہیں، گھر کے سربراہ سے بھی جو اس کے ماتحت رہتے ہیں، جہاں لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اثر لیتے ہیں، ان ماتحتوں کی فکر اس کا فریضہ ہے۔
کہ ان کی دینی زندگی کی فکر کتنی ہے، ان کے اصلاح کے لیے کیا کیا. کچھ دنیاوی ضروریات پوری کر دینا اپنے ماتحتوں کی، اسے بڑی انسانیت کی خدمت سمجھا جاتا ہے. صحیح نیت سے کیا جائے اللہ اجر ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن میرے عزیزو ان کے ساتھ اصل خیر خواہی اور ہمدردی یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نیک راستے پہ ڈال دو. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. آپ کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کی دکان پہ کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھر میں ہیں. ان کی دینی فکر کتنی ہوئی؟ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اسے عید پہ اچھا تحفہ دے دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کر دیتے ہیں، ہم نے اس کی بڑی اچھی ضروریات پوری کر لی ہے. اچھے جذبے کے ساتھ سب نیکی کی چیزیں ہیں، لیکن نماز کا عادی بنایا، نماز کی طرف توجہ دلائی. یہ کہنا میاں اس کا اپنا عمل ہے، میرا اپنا عمل ہے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ نانا کلکم مسئول عن رعیتی کلکم راعٍ، ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں. معاشرہ تو اس سے بنتا ہے نا، سوسائٹیوں کی تعمیر اس سے ہوتی ہے. اخلاق کردار معاشرے میں اس طرح پروان چڑھتے ہیں جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اپنے دائرہ کار میں ہر آدمی ایک اثر رکھتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ماحول کے اندر دینداری کو زندہ کرے. جب مسلمان اس فریضے کو پورا کر رہا تھا تو ایک ماحول بن جاتا تھا جس ماحول میں اس کی اپنی دینداری بھی محفوظ ہو جاتی تھی، اسے اپنی دینداری پر بھی استقامت مل جایا کرتی تھی. اور آج چونکہ اس کا اہتمام نہ رہا تو ایک وقت آتا ہے جو اچھا خاصا تہجد گزار ہوتا ہے شادیوں کے موقع پہ وہی کرتا ہے جو بچے کہتے ہیں، غمی خوشیوں کے موقع پہ یہ بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ وہی کرتا ہے جو اولاد کہہ رہی ہوتی ہے. یہ اس نحوست کا نتیجہ ہے اور اس گناہ کا نتیجہ ہے اور یہ اس نافرمانی کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جو اس نے اصلاح کی فکر نہیں کی. آج اس کی دینداری بھی گئی، آج اس گناہوں کی گندگی میں یہ بھی بہتا چلا جا رہا. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے. یہ فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی فکر نہ کرے اور کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ اس مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتے. اور یہ بات کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے. آج اولاد ماں باپ پہ کیسے مسلط ہے، آج اولاد ماں باپ پر کیسی مسلط ہیں. جب انہیں خوش کرنے کے لیے، انہیں راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، آج اللہ نے انہیں وبال بنا دی، مصیبت بنا دی، مسلط کر دیا اس پر. پھر ڈورتے پیٹتے ہماری سنتا نہیں. تو میاں تم نے ان کی تعلیم اور تربیت میں اللہ کی کہاں سنی تھی؟ ہمارا مانتا نہیں، ہماری مانتا نہیں. ارے میاں تم نے ان کی تعلیم و تربیت میں اللہ کی کتنی مانی تھی؟
یہ تو اس کا نتیجہ ہے. ہاتھ پاؤں باندھ کے کوئی کسی کو سمندر میں ڈال دے اور پھر کہہ دے میاں دامن تر نہیں ہونا چاہیے. گناہوں کے ماحولوں کے حوالے کر دیا, پھر کہہ دیا بیٹے بگڑنا نہیں, خراب نہیں ہونا. اور جب اس کی سوچ بگڑتی ہے, فکر بدلتی ہے, مزاج بگڑتا ہے, عادتیں بگڑتی ہے, مزاج عادتیں بگڑتی ہیں, مسلط ہوتا ہے, پھر روتے ہیں یہ کیا ہو گیا. یہ عمل کا ری ایکشن ہے, کیے کا رد عمل ہے. فکر نہیں کی. یہ کہہ دینا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی تو نافرمان تھا, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے پہ 900 سال محنت کی ہے. 900 سال محنت کی ہے, 9 صدیاں. کوئی ایسی فکر کر لے, اپنی پوری محنت لگا دے, پھر نافرمان ہے, بری ذمہ ہے. پھر پکڑ نہیں ہے. مگر محض زبانی جمع خرچ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہہ دیا اور بس, اور پھر ٹھنڈے سانسوں اس کے گناہ دیکھے برداشت کیے, یہ مسلمانی نہیں ہے, یہ اولاد کا حق نہیں ہے. بے چین ہو جائے. غلطی سے بچہ زہر کا چمچ لے لے یا گولیاں کھا لے, میاں خودکشی کی گولیاں کھا لے, اماں دیکھ لے, ابا دیکھ لے, بتاؤ کیا حال ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے. جب تک اس کے اثرات ختم نہ ہو جائیں گھر کا چین ختم ہو جاتا ہے, ماں باپ کا چین ختم ہو جاتا ہے, مر جائے گا. لے جاتے ہیں وہاں جہاں اس کا زہر ختم ہوتا ہے, اور جب اس کے اثرات ختم ہوتے تب چین آتا ہے. اور یہ اندر ہی اندر گناہوں کی زہر لے رہا ہے, جس کا اس کی روحانی موت واقع ہو رہی ہے, جس سے اس کی روحانی موت واقع ہو رہی ہے. بتائیے کتنوں کے ماتوں پہ بل آتے ہیں, کتنے کانوں پہ جوں ریگتی ہے, کون پریشان ہوتا ہے. جسم کی زندگی کی فکر ہے, ایمان کی زندگی کی فکر نہیں. مسلمان ماں باپ کو تو ایمان کی زندگی کی پہلے درجے کی فکر ہوتی ہے, دوسرے درجے کی جسم کی زندگی کی فکر ہوتی ہے. یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. وہ جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. جان کی قیمت ادا کر سکتا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے. ایمان مسلمان کیا سب سے قیمتی متاع ہے. تو جان کو خطرہ ہو تو سب پریشان, ایمان نکل گیا کسی کو پریشانی نہیں. بڑا ظلم ہے, بڑا ہی ظلم ہے اس اولاد پر, بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کی تربیت میں, بڑی ناانصافی کی ہے. تو یہ اولاد کا حق ہے اس درجے تک اس کو گناہوں کی آگ سے بچائے جیسے دنیاوی آگ سے بچایا جاتا ہے. اور یہ غلط فہمی بالکل نہ رہے کہ بس میرا عمل میرے لیے کافی ہے. گھر والی کہاں جا رہی ہے, بچیاں کیا کر رہی ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں,
اور اگر اس میں تاخیر کر دی، وقت گزار دیا، تو میرے عزیزوں پھر کہہ بھی نہیں سکو گے، پھر کہہ بھی نہیں سکو گے، پھر اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گی۔ تو شروع ہی سے گھر کا ایسا ماحول دو نا، ایسی تربیت کرو، ایسا تعلیم دو، ایسا تعلیمی ماحول دو کہ ان کی بنیادیں ٹھیک ہو جائیں۔ کچھ بھی پڑھائیں آپ انہیں، لیکن دیندار تو بنائیں، دینداری کا ماحول تو دیں۔ اگر دینداری اتنی زائد اور فضول چیز تھی تو پھر میاں آپ کو نماز کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تہجد پڑھنے کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی زائد چیز ہے اور اگر واقعی اس کی اہمیت ہے، قیمتی ہے، تو اپنی اولاد کو اس سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ یہ ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہر باپ اور ہر مسلمان کو یہ فکر ہو جائے تو پھر بتائیے، فجر کی نماز میں مسجدوں میں صرف بوڑھے نظر نہیں آئیں گے، بچے بھی نظر آئیں گے۔ صرف بوڑھی مائیں فجر میں نہیں اٹھیں گی، بیٹیاں جوان بھی اٹھیں گی۔ پھر صرف بڑی عمر کے لوگ مسجدوں میں نہیں نظر آئیں گے، جوان بھی نظر آئیں گے۔ پھر مسلمانوں کی مسجدیں صرف جمعے کو بھری نہیں ہوں گی، ہر نماز میں بھری ہوئی ہوں گی۔ عجیب سا حال ہوتا ہے، باپ جا رہا ہے، بیٹا نہیں جا رہا، ماں پڑھ رہی ہے، بیٹی نہیں پڑھ رہی، ماں کے چہرے پہ پردہ ہے، بیٹی کے جسم پہ کپڑا ہی نہیں۔ باپ کی شکل و صورت نبی جیسی اور بیٹا لگتا ہی نہیں مسلمانوں کا سا۔ اتنا فاصلے آ گئے۔ کہ یہ احساس، اس فریضے کا احساس ختم ہو گیا کہ نجات کے لیے صرف میرا ذاتی عمل کافی نہیں، اماں تسبیح بھی پڑھ رہی ہے، ذکر بھی کر رہی ہے، وظیفے بھی کر رہی ہے، اور بیٹی کی تربیت، اولاد کی دینداری مخلوط ماحول میں جا رہے ہیں، مخلوط زندگیاں گزر رہی ہیں، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، محرم غیر محرم کا تصور ختم ہو گیا۔ عام زندگی ایسی ہے کہ یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ اس کے ساتھ تعلق جائز ہے، ناجائز ہے، یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے، اس کے سامنے آنا جائز ہے، ناجائز ہے، اس سے بات کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ یہ فکر ختم ہو گئی، کل اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب آنکھوں پہ موتی آ جاتا ہے نا، موتیا، تو بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، ایک وقت آتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتی۔ ایسی جب دل پہ گناہ کا موتی آتا ہے تو بڑا گناہ بھی معمولی لگتا ہے، اور جب گناہ کا موتیا زنگ پورے طور پہ دل پہ چھا جاتا ہے تو گناہ گناہ ہی نہیں لگتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، آنکھوں کا موتی آ جائے نا تو بڑی چیز بھی چھوٹی لگتی ہے، نظر کم آتی، اور جب گناہوں کا زنگ موتیا دل پہ آنکھ میں آتا ہے تو بڑا گناہ بھی معمولی لگتا ہے، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔
جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. بد نظری، مخلوط ماحولوں میں آنا جانا، مخلوط محافل، مخلوط مجالس، آزادانہ غیر مردوں سے گفتگو، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں. اور جب یہ زنگ بڑھ جاتا ہے اور پورے دل پہ یہ موتیا چھا جاتا ہے تو پھر گناہ بھی نہیں لگتا. جب گناہ ہی نہیں لگتا تو کوئی روکے گا تو کیا ہوگا؟ بدخواہ، تنگ نظر، تاریک خیال، اس لیے کہ اس کی نظر میں تو وہ گناہ ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ موتی آ گیا، موتی آ گیا. اور اگر موتیا کا علاج ہو جائے پھر دنیا روشن ہو جاتی ہے، چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما دینا گناہوں کی ظلمت سے. پھر گناہ پہاڑ لگیں گے، پھر گناہ آگ لگے گی، پھر گناہ میں ہلاکت نظر آئے گی، پھر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب نظر آئے گا، پھر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی نظر آئے گی. چین نہیں آئے گا گناہ کر کے، چین نہیں آئے گا گناہ کر کے جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کر لے. تو اولاد کے ساتھ خیرخوائی ہے بھائی، گھر والوں کے ساتھ یہ خیرخوائی ہے، ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ ان کی زندگی میں گناہ برداشت نہ کرو، ان کی زندگی میں گناہ برداشت نہ کرو. حکمت کے ساتھ، خیرخوائی کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ، مناسب تنبیہ کے ساتھ کوئی بھی طریقہ اختیار کرو تاکہ وہ اس ہلاکت سے بچ جائے. بے ہو نا، بے ہو. جب بے ہوگی تو اللہ رب العزت واسطہ بھی سلجھاتے ہیں. اللہ رب العزت مزاج موقع شناسی بھی نصیب فرماتے ہیں، حکمت اور بصیرت بھی عطا فرما دیتے ہیں. بے ہو اندر، کس طریقے سے اسے اس ہلاکت سے بچانا ہے. دعائیں بھی ہوں، گڑ گڑانا بھی ہو اللہ کے سامنے، اور اس طریقے سے بے چینی ہو جیسے دنیا میں کوئی بچہ آگ کی طرف جا رہا، کوئی بچی آگ کی طرف جا رہی. اس لیے اللہ نے فرمایا اولادوں کو بچاؤ آگ سے. جس تڑپ کے ساتھ اور جس بے چینی کے ساتھ اور جس فکر کے ساتھ تم دنیا کی آگ سے بچاتے ہو، اسی تڑپ اور بے چینی کے ساتھ گناہوں کی آگ سے بچاؤ. یہ تڑپ ہونی چاہیے. تو یہ ایک فریضہ ہے. اور میرے عزیزو، بس اوقات اس گناہ کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے کہ وہ اولاد مسلط ہو جاتی ہیں، بڑوں کی عزتیں خاک میں ملا دیتی ہیں، رسوائی کا باعث بنا دیتی ہیں، تکلیف کا باعث بنتی ہیں. کہتے ہیں نہ ہوتی تو اچھا. اللہ اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، ہاں، اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. یہ ایسا دکھ ہے کہ جیسے چھٹی انگلی ہے نا، نہ اسے کاٹ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے. یہ ایسا غم ہے نہ بتا سکتا ہے نہ اندر رکھ سکتا ہے. خون خشک ہوتا ہے، ہڈیاں پگھلتی ہیں، کس کو بتائے؟ ایسی تکلیف ہے اندر کی. تو میرے عزیزو، اولادوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن 3 صورتوں میں اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں، اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں. فرمایا ایک وہ جو دنیا سے چلا گیا لیکن کوئی علم ایسا چھوڑ گیا
کوئی علم ایسا چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی کسی کو پڑھا کے دنیا میں چلا گیا، آگے وہ دین کا کام کر رہے، کوئی علم ایسا چھوڑ گیا۔ دوسرا فرمایا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی مسجد بنا گیا، دینی ادارہ بنا گیا، کنواں بنا گیا، شفا خانہ بنا گیا، کوئی ایسی چیز چھوڑ گیا، اس کا ثواب بھی ملتا رہتا۔ اور تیسری چیز فرمایا نیک اولاد ہے، اس کی نیکیوں کے پیچھے چونکہ باپ کی تربیت تھی، باپ کی تعلیم تھی، جتنا نیکیاں کر رہا ہے اس کا ثواب ماں باپ کو مل رہا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری کی بہترین زمین اولاد ہوتی ہے، سرمایہ کاری کی بہترین زمین اولاد ہوتی ہے۔ فیکٹری میں سرمایہ کاری کی، کارخانے میں سرمایہ کاری کی، زمینوں میں سرمایہ کاری کی، دکانوں میں سرمایہ کاری کی، نفع کب تک آئے گا؟ اور جس خوش نصیب نے اپنے اولاد میں سرمایہ کاری کی، پیسہ بھی لگایا، وقت بھی دیا، انہیں نیک بنا دیا، تربیت کر لی، تعلیم اچھی دلا دی، یہ وہ سرمایہ کاری ہے جس کا نفع خربوں سال آئے گا۔ لیکن ہم اپنی اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر رہے ہوتے۔ بہترین سرمایہ کاری ہے، خربوں سال کام آئے۔ تو بچیوں کی تربیت ہو، بچوں کی تربیت ہو اور ان کی فکر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے آدمی ہیں۔ ام سلمہ تشریف لائیں، آپ کے گھر میں آئیں، آپ کی اہلیہ بنی، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، ایک بچہ بھی تھا۔ تو دسترخوان پہ بیٹھے، بچہ بچہ ہوتا ہے تو کبھی یہاں سے اٹھا رہا ہے، کبھی یہاں سے اٹھا رہا ہے، اور جلدی میں آ کے شروع کر دیا اس نے۔ آپ نے اس کا ہاتھ روک لیا، سم اللہ، اللہ کا نام لو بھائی، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تہذیب یہی ہے، سلیقہ یہی ہے، عادت ڈال دینا، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے، وکل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ۔ تو بس آپ کا ہم سمجھتے ہیں بچہ ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ارے میاں وہ بچہ ہے، تم تو بچے نہیں ہو نا۔ ہاں؟ بچپن کی اچھی عادتیں 55 تک رہتی ہیں، اور بچپن کی کمزوریاں بس اوقات ساری عمر رہتی ہیں۔ یہی تو موقع ہوتا ہے، بولنا کیا ہے، پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، یہی تو وقت ہوتا ہے اس کی عادت بنانے کا، اور برائی کی برائی اس کے دل میں بٹھانے کا، اور اچھائی کی اہمیت اس کے دل میں ڈالنے کی۔ تو گھروں کا ایسا ماحول بنائے، ایسا ماحول بنائے۔ اور نہیں تو میرے عزیزو، گھر میں کچھ نہ کچھ کتاب ہی پڑھ لیا کرو، جس میں آپ کے بچے بیٹھے ہوں، آپ کے گھر والے بیٹھے ہوں، فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، معارف الحدیث ہے، اسوہ رسول ہے، کچھ نہ کچھ گھر کے اندر ایسی کتاب جس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بچے بچیوں کے سامنے آئے۔ 5 منٹ بھی ہو جائے، 10 منٹ روزانہ ہو جائے، کہ ہاں کھانے کے لیے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ناشتے کے لیے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، رات کو کھانے کے لیے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، چلو دین کے لیے بھی تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اس کا بھی اہتمام ہے،
یعنی ہمارے ہاں ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے نا. اگر اہتمام نہیں ہوتا تو کس کا نہیں ہوتا؟ تو بھئی ہم نے کوئی دین کی غذا بھی لینی ہے. بچوں کو کتنا ساتھ لے کے آتے ہیں ایسے ماحولوں میں، بچیوں کو کتنا اہتمام سے لے کے آتے ہیں، گھر والوں کو کتنی فکر کرتے ہیں. کھانا تو روز کھاتے ہیں نا ماشاء، جسم کی ضرورت تو روز پوری کرتے ہیں. تو ایمان کی غذا کی بھی تو ہمیں ضرورت ہے. جس سے ہمارے اندر شوق بڑھے، رغبت بڑھے، فکر بڑھے. تو پورے گھر کی زندگی گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. جہاں الحمدللہ وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ جسمانی ضروریات، دنیاوی ضروریات، اور اس کے لیے وہ وقت دیتا ہے اور محنت اور مزدوری کرتا ہے، تو یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی دینی حالت کیسی ہے. اس کا بھی اہتمام ہو. اور میرے عزیزو، اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں. اس کا فضل ہو جائے، بس اس کی مہربانی ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے کہ ہمارے گھروں میں بچے بچیوں کی، میاں بیوی کی، ماں باپ کی سب سے بڑی ترجیح کیا بن جائے؟ دینداری بن جائے. سب کی فکر ایک ہو جائے کہ دینداری ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دینداری میں کوتاہی یہ ہم سے برداشت نہیں ہو. یہ فکر ہو. مائیں، بیویاں، بہنیں مردوں کے قدموں میں پڑتی تھی، شوہروں کے، والد کے، کہ ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، گزارے پہ اکتفا کر لیں گے، چھوٹا موٹا پہن لیں گے، لیکن ہم اپنے گھر میں حرام برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے، ہم سے حرام نہیں برداشت ہوتا. تو پھر گھر سے جب یہ حوصلہ ملتا تو گھر سے نکلنے والا مرد جب رزق تلاش کرنے نکلتا، روزی کے لیے نکلتا، تو وہ چن چن کے حلال تلاش کرتا. اسے فکر ہوتی تھی کہ یہ حرام کی ملاوٹ نہ ہو. گھر سے حوصلہ ملتا تھا. گھر والوں کی فکر ساتھ ہو جاتی تھی. تو میرے عزیزو، جب گھروں کا ماحول بنتا ہے تو خود اپنی دینداری کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی، استقامت مل جاتی. اور اگر اس خیال سے کہ اپنی دینداری کافی ہے، تو سچ یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کی اپنی دینداری بھی محفوظ نہیں رہتی. پھر وہ گھر میں بس اوقات اکیلا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، اور اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، اور بس اوقات اس کی کوئی بھی نہیں مانتا، بلکہ سب کے لیے یہ بوجھ بن جاتا ہے. اس لیے کہ جب انہیں نفس کا عادی بنا دیا، خواہشات کا عادی بنا دیا، اب یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، دشمن بنے گا. تو یہ مرحلہ آنی نہ دیں. شروع سے اپنے گھروں کا ماحول، بچوں کی تربیت کا ماحول ایسی بنائیں کہ میرے عزیزو، دین کے راہ میں وہ آپ کا سہارا بنے، آپ کا سہارا بنے، اور ایک دوسرے کے معاون بنے. تو یہ اولاد کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہر قسم کے ماتحتوں کی ذمہ داری بھی ہے. ہر قسم کے ماتحت، دکان میں آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھر کے ملازم موجود ہیں، آپ کے فیکٹری کے ماتحت موجود ہیں. جہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے، جہاں آپ کی بات کا اثر ہے، تو ان کی دینی تربیت کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی.
آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی سی کیا کوشش کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہمیں اللہ رب العزت اپنی بھی دینداری میں ترقی نصیب فرما دے اور دوسروں کے لیے دینداری کا ذریعہ بنا دے، دوسروں کی دینداری کا اللہ رب العزت ہمیں ذریعہ بنا دے، اور خاص طور پہ اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے جن کی ذمہ داری ہم پہ فرض ہے، اللہ رب العزت اس فریضے کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو، اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم، اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو کوتاہی غلط فیصلے ہوئے اپنی رحمت سے محفوظ فرما، اولادوں کی آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ فرما، نافرمانی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، پاکیزہ نیکی والی تقوی والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے نیکیوں پہ، تقوی پہ استقامت نصیب فرما، قدم قدم پہ اس راہ میں ہماری مدد اور نصرت فرما، بری صحبت سے، برے ماحولوں سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، دینداروں کا ماحول نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، عقیدت نصیب فرما، شریروں سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ان کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما، دین کی جتنی خدمت کی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، انہیں اپنوں کی حماقت سے اور غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں اور اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما۔ مولا کریم، ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا